جی میں نے میرے گھر میں آوازیں بھی آئی ہیں، دن میں بھی گولی چلی ہے اور رات کے 11 بجے بھی گولی چلی ہے، میں نے خود آوازیں سنی ہیں۔ بہت افسوسناک بات ہے یہ جو کچھ ہوا ہے، اور اوپر سے آپ سینہ زوری، حکومت سینہ زوری کر رہی ہے کہ نہیں مرا ہی کوئی نہیں ہے۔ سر آپ کے خیال میں 2 میرے حلقے کے ہیں، ایک میں جانتا ہوں مردان میں، 3 آدمی میں جانتا ہوں۔ 2 آپ کے حلقے کے سر مظاہرین جی وہ احتجاج کے لیے آئے ہوئے تھے؟ احتجاج میں آئے ہوئے تھے، ان کو گولی لگی ہے، دونوں کو گولی لگی ہے، ان کی جنازے ہوئے ہیں کل۔ ان کی باڈیز سر مل گئی فیملی؟ جی ان کے جنازے ہوئے ہیں کل، مردان میں جنازہ ہوا ہے رات کے اندھیرے میں، اور لائٹس بند کر کے۔ اس علاقے میں لائٹس بند ہوئی ہیں۔ جی سر، یہ آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اسپتالوں میں آپ ریکارڈ دیں نا اسپتالوں کا، ڈاکٹروں کو بات کرنے دیں۔ ایک دن ماننا پڑے گا نا، لوگ مرے ہیں، ان کو حساب آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کسی دن تو آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ کیوں آپ نے ناحق لوگوں کو قتل کیا۔ دوستو جیسا کہ آپ ہائی لائٹ میں دیکھ چکے ہیں، چند سیکنڈ آگے کر کے ہم مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو آج کے حکمران بھی ماضی سے سبق لیں کہ حساب آپ کو دینا پڑے گا، ایک نہ ایک دن حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو لوگ مرے ہیں بلو ایریا میں، سر حکومت کہتی ہے کہ صرف جو سوری سر میں نے آپ کی بات کاٹی، بٹ جسٹ اگین ہمیں یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ صرف لا انفورسمنٹ کے لوگ مرے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر فائرنگ کی مظاہرین نے کی، مظاہرین صرف زخمی ہوئے ہیں۔ وہ کس سے؟ پتھر مارنے سے؟ نہیں سر، وہ کہہ رہے تھے مظاہرین جو ہے وہ آرمڈ تھے، ان کے پاس ٹیئر گیس بھی تھی، ان کے پاس تو پھر یہ حقائق عوام کے سامنے رکھے نا، کون سے لا انفورسنگ ایجنسی کو گولی لگی ہے، کون سے مظاہرین کو گولی لگی ہے، اور جن لوگوں کے بیٹے بچے شہید ہوئے ہیں، ناحق موت شہادت کی موت ہوتی ہے، ان کو جا کر بتائیں کہ نہیں آپ کا بیٹا بچہ شہید نہیں ہوا، وہ زندہ ہے۔ سر آپ کے خیال میں 2 میرے حلقے کے ہیں، ایک میں جانتا ہوں مردان میں، 3 آدمی میں جانتا ہوں۔ 2 آپ کے حلقے کے سر مظاہرین جی وہ احتجاج کے لیے آئے ہوئے تھے؟ احتجاج میں آئے ہوئے تھے، ان کو گولی لگی ہے، دونوں کو گولی لگی ہے، ان کی جنازے ہوئے ہیں کل۔ ان کی باڈیز سر مل گئی فیملی؟ جی ان کے جنازے ہوئے ہیں کل، مردان میں جنازہ ہوا ہے۔ دیکھیں اگر یہ بڑی عجیب بات ہے کہ گولی اسلام آباد آپ کے دارالحکومت میں آپ کو گولی چلا کر لوگوں کو منتشر کرنا پڑے، وہ بھی رات کے اندھیرے میں۔ یہ رات کے اندھیرے میں گولی چلنے والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کوئی وہاں حملہ ہوا تھا، کوئی اس کی ویڈیوز ہیں کہ کوئی آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ نے گولی چلائی دفاع میں۔ اگر آپ گولی چلا رہے ہیں، جو مظاہرین سٹ ان کر رہے ہیں یا بیٹھے ان پہ گولی چلا رہے ہیں، تو یہ کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ سر اگر دن میں گولی چلتی تو میں سمجھ آتی کہ چلے وہ مظاہرین آگے آپ پہ حملہ آور ہو گئے، کنٹینر پہ چڑھ گئے، آپ نے گولی مار کے راک کر دی، چلیں وہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے، لیکن چلیں آدمی سمجھ سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اور لائٹس بند کر کے، اس علاقے میں لائٹس بند ہوئی ہیں۔ جی سر، یہ آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی، تو یہ کیا مقصد تھا؟ یہ بدقسمتی ہے۔ آج یقین کریں کہ جس قسم کا ماحول یا جو سوچ اس وقت اسلام آباد کے اندر ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں آج حکومت کے بارے میں، ملک کے بارے میں۔ بہت افسوسناک بات ہے یہ جو کچھ ہوا ہے، اور اوپر سے آپ سینہ زوری، حکومت سینہ زوری کر رہی ہے کہ نہیں مرا ہی کوئی نہیں ہے۔ اسپتالوں میں آپ ریکارڈ دیں نا اسپتالوں کا، ڈاکٹروں کو بات کرنے دیں۔ بھئی آپ نے گولی چلائی ہے نا، لوگ زخمی ہوئے ہیں، مان لیں آپ نے مان کیا۔ نہیں رہے نا، سوری آپ کی بات دوبارہ کر رہی ہوں سر، بٹ حکومت ہمیں کہہ رہی ہے کہ انہوں نے تو گولی ہی نہیں چلائی۔ تو ایک دن ماننا پڑے گا نا، لوگ مرے ہیں، یہ بات آپ یقین رکھیں۔ میں آپ کے سامنے 3 تو میں آپ کو شہادتیں دے سکتا ہوں۔ سر یو وڈ نو دس بیٹر، میں نے بھی تھوڑے سال جرنلزم کی ہے، 2010 سے میں اسلام آباد میں یہ دھرنے دیکھ رہی ہوں۔ تو سر ہماری ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی تھی کہ اگر احتجاج کرنے والے اسلام آباد پہنچ گئے نا، خاص طور پہ اگر وہ بلو ایریا میں آ گئے نا، تو پھر حکومت کے لیے مصیبت اس لیے کیونکہ حکومت ان کو وہاں سے ہٹانا بہت مشکل ہے، بیکاز یو کانٹ یوز ایکسیسو فورس۔ دارالحکومت ہے نا سر، فرق پڑتا ہے نا۔ نہیں تو پھر آپ نے ایکسیسو فورس کیوں استعمال کی ہے؟ نہیں سر، میں تو کہہ رہی ہوں نا سر کہ یہ تو متھ توڑ دی نا اس دفعے۔ ملک ہار گئے، اس ملک کے لوگ ہار گئے۔ وہ خاندان جن کے بچے شہید ہوئے ان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ ان کو حساب آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کسی دن تو آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ کیوں آپ نے ناحق لوگوں کو
قتل کیا. لیکن میرا نہیں خیال کہ اسلام آباد میں اس کے علاوہ کبھی گولی چلی ہے. اور اب آپ کے خیال میں یہ جو اگلے دن احتجاج ہوا ہے اس پہ گولی چلی ہے؟ جی میرے گھر میں آوازیں بھی آئی ہیں, دن میں بھی گولی چلی ہے اور رات کے 11 بجے بھی گولی چلی ہے. میں نے خود آوازیں سنی ہیں. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ 3 لوگ تو میں جانتا ہوں جو وہاں پر ہلاک ہوئے. سر اس کا کیا ریاکشن آپ کے خیال میں؟ آئی مین یو نو ایک تو امیڈیٹ ہوتا ہے نا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور شاید یوں ہی ہوگا, بٹ دیز تھنگز میٹر ان پالیٹکس, ان ہسٹری. جی فرق پڑتا ہے. اس بات کا حکمرانوں کا احساس نہیں ہوتا کہ فرق پڑتا ہے. پیپلز پارٹی کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز تھے, لیکن اس واقعے کے بعد 1989 کے بعد وہ بھی نہیں اس بات کو ڈیفینڈ کر سکے تھے. اعزاز احسن صاحب نے بڑی کوشش کی اجلاس میں, لیکن وراج خالد صاحب نے ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا تھا. تو یہ جو کچھ ہوا ہے بڑا افسوسناک ہے. حکمران بیچارے اتنے کمزور ہیں, کیونکہ مینڈیٹ نہیں ہے, الیکشن چوری ہوا ہے, وہ یہاں پر کنٹینر کھڑے کر دیتے ہیں, سڑکیں کاٹ لیتے ہیں, انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, محصور ہو جاتے ہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے. اور اس کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ ایک موت بھی بہت زیادہ ہے. یہاں اس سے بہت زیادہ موتیں ہوئی ہیں. اگر آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے بیٹھے ہیں, اگر آپ ایک چوری شدہ الیکشن کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں سڑکوں پر لوگوں کو گولی مار کر, پھر آپ کو حقیقت نظر نہیں آئے گی. حکومت کیا کر رہی تھی؟ حکومت نے رات کے اندھیرے میں کیوں گولی چلائی؟ ہم ہر چیز پہ یہاں پر کسی کی وہ تحریک استحقاق مجروح ہو جاتا ہے تو کمیشن بن جاتے ہیں. کمیشن بنائے نا, پتہ کریں کیا ہوا اس دن, کیا ہوا رات کے اندھیرے میں. بڑی افسوسناک بات ہے. بٹ سر یہ آپ کے خیال میں گورنمنٹ اگر یا حکمران یہ سوچیں کہ اب ہم سٹیبلائز ہو گئے ہیں, یو نو اب وی سینٹ دا میسج کہ اب آپ نہیں آ سکتے, اب تو کوئی دھرنا نہیں آئے گا اسلام آباد, اس کے بعد اسٹیبلٹی آ گئی فار سم ٹائم. دیکھیں یہ کوئی یہاں پر دشمن کی فوج نہیں آئی تھی, اسی ملک کے شہری تھے, احتجاج کرنے آئے تھے. وہ آپ کے خیال میں آپ کو معاف کر دیں گے؟ وہ بھول جائیں گے اس بات کو؟ بات تو آگے بڑھے گی, مزید خرابی ہوگی. آج بھی وقت ہے کہ ملک کا سوچیں, ملک کی عوام کا سوچیں, راستہ نکالیں. سیاست راستہ نکالیں. سیاست دشمنی نہیں ہے, نفرت نہیں ہے. سیاست آگے راستہ نکالنے کی بات ہے, ملک کی بہتری کی بات ہے. ان کرسیوں کو بھول جائیں, یقین کریں ان کرسیوں میں کچھ نہیں ہے. اور جب آپ کرسیوں کے دفاع کے لیے اپنے شہریوں کو ہلاک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا. کچھ نہیں ہے آپ کے پاس آج. اس بات کا آپ کو احساس ہونا چاہیے.